لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف اکابرین کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور تاریخ ولادت پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خلیفہ اعلی حضرت عمید العلماء حضرت علامہ عبد الرحمن جے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 12 جمادی الثانی حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ 12 جمادی الثانی چونکہ حضرت کے وصال کی تاریخ ہے، آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے 12 جمادی الثانی 1370 ہجری آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے، عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اور عقیدت کے گلدستے پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے چینل کے ذریعے سے ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ خلیفہ اعلی حضرت کی ان عظیم الشان بارگاہ میں ہمارا یہ نذرانہ قبول ہو جائے، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم الحمدللہ تجلیات خلفاء اعلی حضرت نامی کتاب سے کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے۔ آپ بھی خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ آپ یوں کریں کہ پورا بیان سنیں اور بیان سن کر کے اس کو دوسروں تک، اپنے احباب و متعلقین تک شیئر بھی کر دیں تاکہ ہمارے اکابرین کا ذکر خیر ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہوا نظر آئے۔ خلیفہ اعلی حضرت عمید العلماء حضرت علامہ عبد الرحمن جے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ کی ولادت مبارکہ مئونات بھنجن میں ہوئی۔ اہل خانہ نے بڑے ناز و نعم سے تربیت کی اور جید علماء کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کر کے علوم دینیہ حاصل کی۔ علم حدیث و فقہ کے لیے مدرسۃ الحدیث پیلی بھی تشریف لے گئے، جہاں امام المحدثین حضرت علامہ شاہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف تلمذ حاصل کی اور ممتاز علماء اہل سنت میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ تعلیمی فراغت کے بعد جماعت اہل سنت کی ترویج و اشاعت اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا۔ طالبان علوم نبویہ کی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے مئونات بھنجن میں اہل سنت والجماعت کا علمی قلعہ دارالعلوم بحر العلوم قائم فرمایا۔ سید اعلی حضرت کے حکم سے تبلیغ اسلام کے لیے احمد آباد، جوناگڑھ، جے پور اور راجستھان کے مختلف علاقوں کا دورہ فرمایا اور جے پور میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ نے جے پور میں 1327 ہجری 1908 عیسوی میں دائمی طور پر بود و باش اختیار کی۔ مستقل طور پر ایک پرماننٹلی رہنے کا آپ نے وہاں معاملہ کیا اور ایک قبرستان کے قریب ایک چھپر والی جھونپڑی میں رہنے لگے۔ قبرستان کے قریب آپ کے ابتدائی دور میں ایک چھپڑ والی جھونپڑی میں رہنے لگے۔ رات کے وقت جنگل سے ایک شیر آتا تھا اور آپ کے تابع رہتا تھا۔ غور کیجئے، خلفاء اعلی حضرت کی اپنی شان ہے۔ اعلی حضرت کے خلیفہ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت عبد الرحمن جے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس رات کو شیر آتا تھا، لیکن مجال ہے کہ وہ شیر یہاں پر اپنی شیرانہ انداز دکھائے، نہیں، یہاں خلیفہ اعلی حضرت کے تابع رہتا تھا۔ کسی دشمن نے ایک دن اس جھوپڑی میں آگ لگا دی اور یہ جھوپڑی جل کر خاکستر ہو گئی، جل کر راکھ ہو گئی۔ اس حادثے کے بعد لوگ آپ کو شہر لے آئے اور عبد الغفار داؤد والوں کے یہاں آپ رہنے لگے۔ یہاں کی ایک جامع مسجد، مسجد مومنہ جے پور کو اہل سنت کا مرکز بنا کر دین و سنیت کی خدمات انجام دینے لگے۔ 1335 ہجری 1916 عیسوی میں مسجد کی سجاوٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسجد کی دیوار پر قرآن پاک کی آیات کریمہ کو خوبصورت تحریروں کے ساتھ کندہ کرا کے اس کے حسن و جمال کو دوبالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذوق عبادت کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جے پور کی آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں ایک چلہ کی تکمیل کی۔ جب اس علاقے کے باشندے کو اس کی خبر ہوئی کہ سید اعلی حضرت کے خلیفہ عمید العلماء حضرت علامہ عبد الرحمن قادری رضوی یہاں کے گوفہ میں مصروف عبادت ہیں، تو وہاں کے رہنے والے ایک حافظ صاحب اور ایک عاشق صادق رمضان بھائی ان کے کھانے پینے کا روزانہ اہتمام کرنے لگے اور ایک کثیر تعداد میں خلق خدا نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کو جب بارگاہ مرشد برحق سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کے توسل سے
نسبت قادریت کا شرف حاصل ہوا تو سیدی غوث اعظم سرکار بغداد جیلانی رحمت اللہ علیہ کے عشق میں غرق رہنے لگے، ڈوبے ڈوبے رہنے لگے، اور قادری فیضان سے اپنے آپ کو سرشار کرنے لگے۔ سیدی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس عاشق صادق پر کرم فرمایا کہ اس نوازش پر دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ جناب حاجی عبد الوحید صاحب مرحوم کا بیان ہے کہ حضرت علامہ عبد الرحمن جے پوری قادری رحمت اللہ علیہ کے مبارک کمرے پر حضرت سیدنا غوث اعظم مبارک کمر پر سرکار حضرت علامہ عبد الرحمن جے پوری کے مبارک کمر پر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پنجہ مبارک تھا، جسے میں نے بچشم خود دیکھا۔ اس سے بارگاہ غوث اعظم میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ قیام جے پور کے دوران آپ نے حج بیت اللہ اور زیارت روضہ انور کے لیے رخت سفر باندھا، سفر کی تیاری کی، اور سعادت حج کے بعد مدینہ طیبہ میں بارگاہ نبوی سے انوار و تجلیات کے حصول کے لیے تقریباً 3 ماہ اس شہر مقدس میں قیام پذیر رہے، 3 مہینے تک مدینہ پاک میں رہے۔ اس سفر کا ابتدائی آنکھوں دیکھا حال آپ کے ایک تلمیذ رشید حضرت علامہ نور احمد قادری کی زبانی سنیے، اور اس تحریر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علامہ پروفیسر الیاس برنی علیہ رحمہ مصنف قادیانی مذہبی سیدی اعلی حضرت کے خلیفہ تھے۔ علامہ نور احمد قادری اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس برنی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ میرے استاد محترم حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن قادری جے پوری رحمت اللہ علیہ خلیفہ اعلی حضرت امام محمد رضا کے بہت ہی قریبی دوستوں میں سے تھے۔ حدیث کا علم دونوں بزرگوں نے پیلی بھیت میں ایک ہی استاد سے حاصل کیا تھا، اور دونوں بزرگ دیگر علوم کے ساتھ علم حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ پھر 1932 عیسوی میں جب میرے استاد محترم دوسری بار حج پر جانے لگے تو مولانا الیاس برنی پروفیسر اقتصادیات جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن ان کے ساتھ تھے۔ دہلی ہوتے ہوئے جے پور آئے تھے، اور پھر یہیں سے زیارت کے لیے اجمیر شریف دربار حضرت خواجہ غریب نواز چشتی کے لیے، اور پھر وہاں سے ممبئی سفر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ مولانا کے بے شمار شاگرد اور عقیدت مندوں میں سے ایک میں بھی تھا، جو ان بزرگوں کو ریلوے اسٹیشن پر ایک بہت بڑے جم غفیر کی صورت میں الوداع کہنے کے لیے گئے تھے۔ میں مولانا کے بہت قریب تھا، اول تو ان کے شاگرد خاص ہونے کی وجہ سے، دوسرے اس وجہ سے کہ وہ میرے دادا مرحوم حاجی عبد الغنی قادری اور والد مرحوم الحاج احمد حسین قادری، جو دونوں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے خاص مریدین میں سے تھے، کہ بہت بڑے مشفق تھے، بہت بڑے مہربان تھے، اور ہفتہ میں کم از کم ایک بار ضرور ہمارے گھر قدم رنجا فرماتے اور دعائیں خیر عطا فرماتے۔ عالم اجل ہونے کے علاوہ بہت بڑے صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ سارا جے پور ان کی کرامت سے واقف تھا، اور وہاں کے ناموران علم میں بہت سے لوگ ان کے تلامذہ میں تھے۔ غرض ریلوے اسٹیشن پر حضرت مولانا الیاس برنی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑے عالم دین اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی دکن کے عظیم استاد ہیں۔ انہیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ یہ میرے پیر و مرشد اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کے خلیفہ ہیں۔ اعلی حضرت سے انہیں سلسلہ قادریہ میں خلافت حاصل ہے۔ تبھی سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت مولانا الیاس برنی بھی اعلی حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ ہیں۔ حضرت مولانا الیاس برنی نے اعلی حضرت کی تصانیف کی باقاعدہ ایک علمی فہرست مرتب کی تھی، جو بذات خود اپنے موضوع کے لحاظ سے ایک اہم کتاب ہے۔ الیاس برنی مرحوم کی یہ فہرست حضرت علامہ نور احمد قادری نے دیکھی تھی، اور الیاس برنی صاحب نے مذکورہ فہرست حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن قادری جے پوری کے اشارے سے تیار کی تھی۔ الحمدللہ تلمیذ اعلیٰ حضرت حضور سید شاہ ایوب علی رضوی بریلوی علیہ رحمہ حضرت علامہ عبد الرحمن جے پوری کے قیام مدینہ کا ایک پر لطف واقعہ یوں تحریر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری میں حضرت مولانا حاجی عبد الرحمن قادری شاگرد رشید حضرت سراپا بابرکت حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی، جن کا عرصہ دراز سے قیام جے پور ہے، عظیم حرمین ہوتے ہیں، اور بعد فراغ فریضہ حج مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت مہاجر مدنی مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ سے ملتے ہیں۔ درمیان گفتگو کے مولانا عبد الرحمن صاحب حضور اعلیٰ حضرت قبلہ کے کچھ حالات کا ذکر کرتے ہیں، جنہیں سن کر حضرت مہاجر صاحب مدث اللہ العالی کو
اس درجہ اشتیاق قدم بوسی ہوتا ہے کہ باوجود ہجرت کر جانے کے بھی مولوی حاجی عبد الرحمان صاحب کے ساتھ جے پور ہوتے ہوئے بریلی شریف حاضر آستانہ ہو کر شرف بیعت سے مشرف ہوتے ہیں اور چند دن قیام کر کے مدینہ منورہ واپس جاتے ہیں. غور کیجئے، مرید ہی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھے اپنے پیر کا تذکرہ کرے. حضرت علامہ شاہ عبد الرحمن قادری رضوی علیہ رحمہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مرید و خلیفہ تھے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے 50 خلفاء کی فہرست میں آپ کا ذکر 35ویں نمبر پر اس طرح کیا ہے. جناب مولانا الحاج مولوی عبد الرحمان صاحب جے پوری تقیہ آدم شاہ والد حال مدینہ طیبہ عالم مدرس مجاز طریقت، الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے لکھا تھا. حضرت علامہ شاہ عبد الرحمان قادری قدس سرہ العزیز ایک جید عالم دین اور ممتاز محدث و فقیہ تھے. آپ کی ذات طیبہ سے ہزاروں گم گشتگان راہ صراط مستقیم پر گامزن ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن اخلاق کا پیکر، امن و شانتی کا داعی، فکر و فن کا شہنشاہ اور روحانیت کا تاجدار بنایا تھا. آپ سلیم الطبع، تقوی و طہارت، حسن سیرت و صورت، عابد شب بیدار، قیام اللیل اور طلاقت لسانی جیسے اوصاف حمیدہ سے متصف فرمایا تھا. امید العلماء، تاج العرفاء، مرجع خلائق حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ عبد الرحمان جے پوری قادری برکاتی رضوی محدث جے پوری علیہ رحمہ کا انتقال 12 جمادی الثانی 1370 ہجری میں ہوا. آپ کے جنازے میں کثرت سے خلق خدا نے شرکت کی اور اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اپنی اس روحانی پیشوا کو سپرد خاک کیا. جے پور میں آگرہ روڈ پر آپ کا مزار انور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.